أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کے درجات کو بلندی بالخیر عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات اور تکالیف سے امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے فکر آخرت۔ بہت اہم موضوع ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 3 باتیں اس کے اندر بتائی جائیں گی اور سب افراد نے ان 3 باتوں کے اوپر ہی اپنی زندگی قائم کرنی ہے اور انہیں 3 باتوں پر خود کو لے کر چلنا ہے تاکہ آپ کو بروز قیامت کسی قسم کے خسارے، مشکل یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ کے ارد گرد چھایا رہے اور آپ کو اس دن بھی سرخرو ہونے کا موقع مل سکے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب پہلی بات، فکر آخرت کیا ہوتی ہے؟ فکر کا مطلب کسی چیز کی بارے میں سوچتے رہنا، بار بار اس چیز کو محسوس کرنا، اس کے اچھے برے حال کو محسوس کرنا، تو یہ ایک فکر کا اصل مطلب ہے۔ آخرت کی فکر، اب آخرت کی فکر کرنے والے کچھ لوگ ہیں جن کی کچھ نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک وہ جو غریب ہوتا ہے اور ایک وہ جو بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اب یہ 2 کیٹیگری کے لوگ فکر آخرت کرتے ہیں اور ہر پل یہ لوگ فکر آخرت کو یقینی بناتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فکر آخرت کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہوگا، یا فکر آخرت کیوں ضروری ہے، یا فکر آخرت کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں فکر آخرت ایک واحد انسان کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے، اہل ایمان ہونے کی نشانی ہے کہ وہ عقیدہ روز آخرت کے اوپر قائم رکھے کہ قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سزا جزا ہونی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخ والے ہوں گے وہ دوزخ میں چلتے رہیں گے، کیونکہ موت پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی، اب ہم نے بات دیکھنی ہے فکر آخرت کرنے والے لوگ جن میں غریب ہیں اور عاجز اور انکسار لوگ ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے فکر آخرت کرتے ہیں، اور جو عاجز اور انکسار لوگ ہیں وہ کس طریقے سے فکر آخرت کرتے ہیں، تو یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب پہلی بات، فکر آخرت ہمیشہ وہ انسان کرتا ہے جس کے اندر دنیا کا خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ انسان کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ 2 لوگ ہیں۔ اب ہم بھی سوچیں گے کہ ہم بھی فکر آخرت کرتے ہیں، ہر نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا، دعا مانگنے والا، خیرات کرنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فکر آخرت کرتا ہے، لیکن فکر آخرت کا جو اصل مطلب ہے جو بتایا گیا ہے وہ ہے انسان کا ہر وقت اپنے رب کو ہی دیکھنا، رب کو ہی محسوس کرنا اور اسی کے سامنے ہی رہنا۔ اب ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکوکاری بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے اعمال وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف گناہ کر رہے ہوں گے دوسری طرف وہ نیکی کر رہے ہوں گے۔ اب وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کی بھی سزا ہے، لیکن وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اس گناہ کسی آزادی سے، بہت دل سے، اپنی چاہت سے کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک انسان منافق ہے، اب منافق
ہونا اس کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، سب چیزیں کرے گا، لیکن اس کا اندر منافقت کا شکار رہے گا۔ اس طریقے سے ایک حاسد ہوگا، وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت زیادہ تکثر پسند ہوگا، شرارت پھیلانے والا ہوگا، وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اب سب یہی کام کریں گے تو پھر فکر آخرت کس طریقہ سے ہوئی، جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، تو پھر فکر آخرت تو آپ نے نہیں کی۔ پھر جب فکر آخرت آپ نے نہیں کی تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے بار بار قرآن پاک میں ایک بات کی ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے اپنی خاص صفات کا ذکر کیا جس میں اس نے غفار بھی کہا، اس نے رحمان بھی کہا، اس نے رحیم بھی کہا، اس نے خالق بھی کہا، اس نے مالک بھی کہا، اس نے صمد بھی کہا، اس نے قادر بھی کہا۔ اس نے اپنے بہت سارے بڑے اونچے ناموں کا ذکر کیا، جو کہ ہر ایک انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے رب کی یہ نشانی ہے کہ وہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ انسان کا ضمیر اس کو اس چیز کی اجازت دے کہ وہ گناہ کرے، وہ جرائم کرے، وہ خرابیاں کرے، تو وہ اس کا نمک حرام ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں رکھ لیتا ہے تو اس کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہتا، اور وہ بہت زیادہ آزاد اور خود مختار زندگی اپنی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت پر۔ ہم میں سے 10 افراد کا اگر ہم تعین کریں تو ہم ایک بات کا مکمل طور پر جواب نکالیں گے۔ آدھے لوگ ہیں جو فکر آخرت والے ہیں، آدھے لوگ ہیں جو فکر دنیا والے ہیں۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھنے کو ملی۔ اب جو فکر آخرت والے لوگ ہیں ان کی کیا نشانی ہے، اور جو دنیا والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ فکر آخرت والے کی جو نشانی ہوگی، وہ جتنا بولے گا کھرا بولے گا، اس کے الفاظ کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی شر پسندی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا جھیڑے کی فیلنگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو سچ ہوگا وہ اسی کو بیان کرے گا۔ اور جو انسان دنیا داری کی سوچ میں غالب کیا ہوگا تو وہ انسان اس سچ کو الٹا کر کے سنائے گا کہ جتنے بھی افراد ہوں وہ اس سے مزید نفرت کریں، اور جس کے نتیجے میں ایک برائی اور بدی کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ لوگوں کی نظر سے وہ انسان چھپ بھی جاتا ہے، خود کو سچا، اچھا اور بہتر بھی بنا کے ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو ہے اس کی عزت اور اس کی قدر جو ہوتی ہے مکمل طور پر گر چکی ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب فکر آخرت ہر ایک مومن کے اوپر غالب ہے کہ ہر ایک مومن نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اس نے فکر آخرت ہر ایک چیز کے لیے مکمل طور پر کرنی ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں مکمل طور پر سمجھ آئیں۔ اب اگر ہم دوسری بات کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو قریب ہے اس کی جو سوچ اور خیال ہوگا وہ صرف ایک پل کا کھانا، ایک پل کی عزت کی نیند، یہی اس کا خواب ہوگا۔ کیونکہ جب ایک انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو وقت توڑتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر جڑنے کی صلاحیت میں بہت جلد نہیں آ پاتا، بلکہ بہت زیادہ چیلنجز کو صبر اور تحمل سے فیس کرنے کی اہلیت میں جاتا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے جہاں تک کر لی مکمل طور پر سمجھا دی گئی۔ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت آپ کے دل کے اندر قائم و دائم رہے گی تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم بھی آپ کی زندگی میں قائم و دائم رہے گا۔ اور جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کریں گے، سچ بات کو جھوٹا سمجھیں گے، یا سچ بات کو کہنے سے ڈریں گے، یا سچ بات کے اوپر کوئی سوال کا جواب نہیں دیں گے، حق و جھوٹ کا فرق بھول جائیں گے، تو پھر بہت زیادہ حد تک آپ کی زندگی مشکلات اور تکالیف کا شکار ہو جائے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی۔ اب ہم بات کر رہے تھے مکمل طور پر کہ ایک انسان جو بہت زیادہ حد تک فکر آخرت کرتا ہے تو اس میں دو پہلو کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا جو اس کے اندر پہلو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ اور حق کی بات کہنے کی طرف راغب رہتا ہے، اور دوسری چیز وہ بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی محنت اور ان کی عاجزی کو بہت زیادہ حد تک یقینی بنا لیتا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے
جہاں پر مکمل طور پر سمجھ لی ہیں جو بھی زندگی کے اندر مشکلات اور تکالیف والے مراحل آتے ہیں وہ مکمل طور پر گزر بھی جاتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اور ان کی آواز اور ان کا تصور اپنے اندر اتار کر لے آتا ہے، تو اس کو کسی قسم کا بھی دنیا میں گھاٹا پہنچنے کو نہیں آتا، اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے وسیع ہو کر ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ خوشحالی اور برتری کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی کہ جتنا زیادہ ہم فکر آخرت کریں گے اتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور ان کا احترام سمجھ آئے گا، اور ہم ہمیشہ بار بار توبہ اور بار بار التجا کے معاملے پر قائم و دائم رہیں گے تو اس کی رحمت اور اس کا کرم مزید وسیع ہوگا اور اس کی شان ہر طریقے سے اونچی رہے گی۔ اللہ پاک کی ذات اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کے ساتھ خاص کر امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں جو بھی اس آفت اس تکلیف کا شکار ہے، سب کی مشکلات اور تکالیف ہمیشہ کے لیے دور ہوں، رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم بہت زیادہ وسیع ہو، سب کی حاجات، دعائیں، تمنائیں، التجائیں، فریادیں، سب کچھ رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے پورا ہو جائے، اور سب کو بہت زیادہ حد تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت جن افراد نے حاصل کرنی تھی انہوں نے کر لی۔ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم اب عاجزی اور انکساری کے لمحے کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک فقیر جب اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتا ہے کسی مشکل یا تکلیف کے عالم میں یا شکر گزاری کے عالم میں، تو اللہ پاک کی ذات کبھی بھی کسی مزدور، غریب، یتیم کی آرزو کو ویٹ پر نہیں لے کر جاتے، ہمیشہ اس انسان کو اسی ٹائم ہی اپنی خاص سفارش اور اپنی خاص توجہ کا نشان ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر اس کو ایک اچھا اور بہتر انسان ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں مکمل طور پر ہم سب نے سمجھی، بار بار قرآن پاک کی تعلیم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بہت زیادہ حد تک خود کو توبہ اور بھلائی کے راستے پر لے کر آنا انسان کے یہ بہت سارے کاموں کے اندر فتح ہے، فلاح ہے، اور ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے نجات بھی ہے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سیکھی ہے، فکر آخرت ایک مومن انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑے گا اتنا ہی اللہ پاک اس کو اجر دے گا، کیونکہ جہاد بہت بڑی درجے والی چیز ہے، اور جتنے بھی افراد اس جہاد کے اندر شامل ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات ان پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کو معاملہ قائم فرما دیتی ہے، اور ان کے تمام حاجات دل، تمنائیں، جو بھی ان کے خواب اور خیالات ہیں اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے مکمل طور پر تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی، دو سوال ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا ایک انسان کو مٹا دینے سے انسان کی دعائیں، انسان کے مقاصد، انسان کی خواہشات حل ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا جو سوال ہے وہ ہے اگر ایک انسان کو مشکل اور تکلیف کے عالم میں دیکھے تو آپ اس کے لیے کتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، کتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ان کے فیصلے کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں؟ مکمل طور پر ہر ایک بات اس کے اندر بتا دی گئی ہے، نبی کریم کی رحمت اور اس کا کرم سب کے اوپر غالب و ساری ہو، سب کی تمام جائز دعائیں، جائز تمنائیں، جائز چاہت ہر قسم کی پوری ہوں۔ تو اللہ پاک کی ذات ہم سب کو مکمل طور پر اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں کے شر سے بچائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت دیکھیں گے تو ہمارے منہ سے جو بھی لفظ نکلیں گے جو جائز اور بہتر ہوں گے اسی ٹائم مرتبہ پا جائیں گے۔ تمام کے تمام افراد اس موضوع کو باقاعدہ سنیں، توجہ کے ساتھ سمجھیں، اور ہر فرد اس کے اوپر جو جس کو سمجھنا ہے تو وہ لازمی کوسچن کرنے کی اہلیت میں رہیں گے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا جس کی بہت زیادہ ضروری تھا سمجھانا، بہت زیادہ غفلت اور تضلیل کی جتنے بھی افراد نیند سوئے ہیں، بھلائی اور برتری کے راستے کو چھوڑ کر بدی اور خرابی کے اوپر قائم ہو گئے ہیں، تو ان سب کو ایک ہدایت کا موقع مل جائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی تمام جائز حاجات اور تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے رب کریم بہت زیادہ تک ہمارے لیے بھلائی اور برتری والی چیز قائم و دائم فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، آمین ثم آمین
شرف العالمین، شرف العالمین۔